السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، میں آپ کا خادم محمد ابو الحسن نوری وضو کی سنتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں، تاکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر مختصر سے وقت میں بڑی آسانی کے ساتھ وضو کی سنتیں سیکھ سکیں اور اپنی عبادتوں کو ناقص ہونے سے بچائیں، کامل و اکمل بنائیں۔ وضو اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ وضو کے اندر قدرت نے دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد رکھ دیے ہیں۔ کہا گیا کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو کرنے والا آدمی کل قیامت میں اپنے اعضائے وضو کے ذریعہ پہچانا جائے گا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں لائی جائے گی کہ اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تو جس سے جتنا ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ لہذا ثابت ہوا کہ وضو بندہ مومن کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، بخشش کا سامان ہے، اور یہ ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو آخرت کی بات ہے جو کہ ہم قبر و حشر میں حاصل کریں گے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وضو کے اندر ہزاروں بیماریوں سے فائٹ کرنے اور لڑنے کی طاقت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں کا طبقہ، ماہرین نفسیات کا طبقہ، اطباء کا طبقہ جب ارکان وضو پر نظر ڈالتا ہے تو بڑی بڑی کتابیں لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ بڑے بڑے انکشافات کرتے ہیں۔ وضو ہی کے سلسلے میں حکما کے چند اقوال، سائنسدانوں کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ کہا گیا کہ وضو کی پابندی سے انسان کے جسم کے اعصابی نظام درست رہتے ہیں۔ مسنون طریقے کے ساتھ وضو کرنے سے آدمی لقوا یعنی فالج سے اور ہائی بلڈ پریشر ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو کی پابندی سے آدمی گلے کے مختلف امراض، کینسر وغیرہ جیسی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ وضو کی پابندی انسان کو ہزاروں بیماریوں سے بچا لیتی ہے اور انسان کو صحت اور تندرستی فراہم کرتی ہے۔ کہا گیا کہ آدمی کے ہاتھ پاؤں، سر اور منہ اکثر کھلے رہتے ہیں، اور مہلک جراثیم انہی اعضاء پر چپکتے ہیں، پھر پورے بدن میں پھیلتے ہیں اور ہزاروں بیماریوں کا شکار بنا دیتے ہیں۔ اور جب آدمی وضو کرتا رہتا ہے تب پھر یہ تمام جراثیم دھلتے رہتے ہیں اور آدمی ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں، وضو کی پابندی سے آدمی نظر بد سے بچا رہتا ہے، جادو ٹونا جیسی مہلک چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وضو کے ذریعے آدمی کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اتنی باتیں سننے کے بعد میرے دوستو، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وضو میں اللہ رب العزت نے کتنے انمول تحفے رکھ دیے ہیں، دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد رکھ دیے ہیں۔ تو بلا شبہ اب ہمیں وضو کی پابندی کرنی چاہیے،
تاکہ ہم اپنی عبادتوں کو بھی کامل و اکمل بنا سکیں اور اپنی صحت اور تندرستی کی بھی حفاظت کر سکیں۔ بلا تاخیر میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاتا ہوں، آپ ذہن نشی کر لیں۔ جب آپ وضو کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے وضو کی نیت کریں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھ گٹوں سمیت 3 مرتبہ خوب اچھی طرح سے دھل لیں۔ انگلیوں میں خلال کریں اور انگوٹھی پہنے ہوں تو انہیں بھی نکال لیں یا اپنی جگہ پر ہلا دیں تاکہ اچھی طرح سے پانی بہہ جائے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ مسواک رکھتے ہیں تو ضرور کریے، ورنہ داہنے ہاتھ کی سیدھی شہادت کی انگلی سے دانتوں کو مل لیجئے۔ پھر ناک میں پانی چڑھائیے اس طریقے سے کہ داہنے ہاتھ کے چلو میں پانی لیجئے اور ناک میں چڑھائیے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کیجئے، اچھی طرح صاف کیجئے۔ 3 مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد اب اپنا چہرہ دھلیے، پیشانی کے بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، کان کے اس لو سے لے کر اس لو تک، درمیان کا حصہ اس طرح سے دھلیے کہ کہیں بھی ایک بال کے نوک کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ ہونٹ کے نیچے، ناک کے نیچے، بھاؤں کے اوپر، پتلیوں پر اور آنکھ کے پلک پر، ہاں منہ دھلتے وقت چہرہ خوب کچکچا کے، آنکھ خوب کچکچا کے بند نہ کر لیجئے کہ پانی پہنچنے میں دقت ہو اور آپ کا وضو خراب ہو، ہلکی آنکھ بند کیجئے۔ اس کے بعد آپ داہنا ہاتھ اس طرح سے دھوئیں یا انگلیوں کی طرف سے پانی ڈالیں اور کوہنیوں کی طرف لے جائیں، یہ کوہنی ہے یہاں تک ہاتھ دھوئیں، خوب اچھی طرح مل کر کے دھوئیں، اس طرح سے دھوئیں کہ پانی سے یہاں تک پورا ہاتھ تربتر ہو جائے، پانی خوب بہہ جائے۔ اسی طریقے سے آپ اپنا بایاں ہاتھ بھی دھلیں۔ مائیں بہنیں اگر چوڑیاں پہنی ہیں یا کوئی اور زیور پہنی ہیں جو بدن پر ٹائٹ ہے، ہاتھ پر کلائی میں ٹائٹ ہے، تو اسے بھی یا تو نکالیں یا تو اس کی طرف اس کو خوب ہلائیں تاکہ نیچے پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر آپ سر کا مسح کریں اس طرح سے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح کریں، دیکھیے میں کر کے بتا رہا ہوں، یہاں پیشانی پر رکھیں اور بیچ سر سے پھراتے ہوئے گدی تک لے جائیں، پھر انگلیاں چھوڑ دیں، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو کنپٹی سے رگڑتے ہوئے اس طرح سے آگے لے کر آئیں۔ پھر شہادت کی انگلیوں کے پیٹ سے کان کے اندر کے حصے کا مسح کریں اور دونوں انگوٹھوں کے پیٹ سے کان کے پیچھے کے حصے کا مسح کریں۔ پھر داہنا پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں اور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں، اور اس طرح سے پاؤں دھوئیں کہ انگلیوں کے گھائیوں میں، ایڑی میں، پاؤں کے نیچے تلوے میں کہیں بھی ایک بال کے نوک کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ وضو کا آسان اور سنت طریقہ ہے۔ یہ بھی بتا دوں، یہ جو 3 مرتبہ دھونے کے لیے ہم نے کہا، یہ پانی کا چلو گننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ پانی پہنچنا اصل ہے۔ اگر آپ 10 چلو میں بھی 3 مرتبہ آزاد دھل پاتے ہیں تو بھی وہ 3 ہی شمار ہوگا، اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ تو یہ وضو کا سنت طریقہ مختصر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی اس پر آپ عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے، اور ہمارے ساتھ اس پیغام کی عام کرنے میں آپ ضرور آ جائیں۔ اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اس طریقے سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ گھر گھر عام کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو شریعت مطہرہ کے علوم سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔